ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اس کو افسوس ہوا، زبیدہ بیچاری کیا دلیل دے سکتی تھی، زبیدہ زبیدہ تھی۔ اس کو ہارون کو افسوس ہوا کہ میں کیا بول گیا۔ علماء کو بلایا، کہا کہ بات ایسی ایسی ہوئی، انہوں نے کہا چاند سے زیادہ میں خوبصورت ہوں اور حسین ہوں، اور ہم نے یہ کہہ دیا، اور اب ثابت کیسے ہو کہ زبیدہ خوبصورت ہے یا چاند؟ علماء نے کہا بھائی دیکھو یہ معاملہ ہمارے سمجھ کے باہر ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ایک مجذوب رہتے ہیں اسی بغداد کے اندر، ان کا نام ہے بہلول دانا۔ یہ بہت بڑے ولی تھے حضرت بہلول دانا، اور مجذوب تھے، لیکن بات ایسی کرتے تھے کہ بڑے بڑے دانا آپ کے سامنے طفل مکتب نظر آتے تھے۔ حضرت بہلول دانا کہا بہلول کو بلاؤ، لیکن آئیں گے نہیں، اس لیے کہ بادشاہوں کے محل میں نہیں جاتے۔ تو کہا زبیدہ نے کام کرتے ہیں میں جاتی ہوں۔ زبیدہ گئی اور جانے کے بعد کہا اگر آپ چلیں گے تو میرا گھر بس جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ چلیں۔ حضرت بہلول آئے، دربار سجا، سوال پیش کیا گیا کہ بتائیں کہ یہ چیز ہوئی تو طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی، خوبصورت تو زبیدہ ہی ہے اور چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، زبیدہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، طلاق نہیں ہوگی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دلیل قرآن دیتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے چاند کو خوبصورت پیدا کیا، سورج کو خوبصورت پیدا کیا، درختوں کو خوبصورت پیدا کیا، بلکہ اللہ نے اگر کسی کی خوبصورتی کا اعلان کیا ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ بولو زبیدہ انسان ہے کہ نہیں ہے؟ جب زبیدہ انسان ہے تو ثابت ہوا کہ زبیدہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی لیے تو غالب بھی یہ کہہ گئے کہ کل 14ویں کی رات تھی، شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا۔ اس لیے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند پر تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا، رنگ کیسا ہو انسان کو خدا خوبصورت کرے، بلکہ فرمایا ہم نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یہ آیت کریمہ کی تشریح اگر ہو جائے تو اللہ اکبر، محفل اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ لوگ اس کو سن سکیں، بس اتنا کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یہ آیت چونکہ آیات متشابہات میں سے ہے، اس لیے حتمی طور پر اس پر کوئی گفتگو اس وقت ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اسی لیے تو گلوں کو انسان کے لیے بنایا، چاند کو انسان کے لیے بنایا، سورج کو انسان کے لیے بنایا، ستاروں کو انسان کے لیے بنایا، سیاروں کو انسان کے لیے بنایا، سب کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ اللہ نے انسان کو، اگر انسان سے زیادہ کوئی قیمتی ہوتا تو اللہ اس کو اپنے لیے بناتا، لیکن اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنا کر بتایا اے حضرت انسان دیکھ تو کتنا عزت والا ہے، تو کتنا مکرم ہے، معزز ہے، معظم ہے کہ ہم نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ لیکن انسان کی اہمیت ہی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ تو کالے اور گورے کے جھگڑے میں پھنسا ہوا ہے، وہ تو عربی اور اجمی کے جھگڑے میں پھنسا ہوا ہے، وہ تو مشرقی اور مغربی، پوربی اور پچھمی کے جھگڑے میں پھنسا ہوا ہے۔ انسان کہیں کا ہو، انسان صرف انسان ہوتا ہے، اور انسان بہترین وہ ہوتا ہے، بلکہ انسان فرشتوں سے بہتر اس وقت ہو جاتا ہے جب اس کا کردار بہترین ہو جاتا ہے، اس کا دل اللہ کی خشیت کا گنجینہ اور عشق رسالت کا مدینہ بن جاتا ہے، تو پھر فرشتے بھی اس پہ رشک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انسان وہ ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک انسان سے بہتر کوئی مخلوق ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو اس شکل دے کر کے
फिर भेजता, लेकिन इंसान की शक्ल दे करके बता दिया, लोगों जिसकी सूरत जिसकी सीरत हमें सबसे ज्यादा प्यारी है उसे भी आदमी की सूरत में भेजा है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। जवानी में लोग बहुत डगमगाते हैं फैसला करते हुए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।